ہم نے اللہ سے نہیں کہا کہ ہمیں پیدا کرو پھر ہم اللہ کا شکر کیوں ادا کریں. تو اس کا لاجیکل آنسر دیتے ہیں ہم. قرآن اس کا جو آنسر دیتا ہے وہ تو دو ٹوک ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا، وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کیونکہ وہ کریٹر ہے. اللہ نے تو اس سوال کو بین کیا ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ جو اللہ کی مرضی. اچھا اب آ جائیں لاجیکلی، چونکہ پورے قرآن کا ایک مقدمہ ہے نا. اللہ کا شکر میں کیوں ادا کروں؟ اس لیے میرے بھائی آج بھی اگر آپ کو کوئی یہ آفر کرے، پہلے تو چھوڑ دیں کہ تم اپنی 50-60 سال کی زندگی میں بس یہ ایک موٹی موٹی چیزوں کا خیال رکھ لو. روزانہ 5 وقت کی نماز ہے، رزق حلال اور حرام میں فرق کرنا ہے، شریعت کی چند ایک پابندیاں ہیں، سیکس ڈسپلن ہے جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم کوڑ کوڑ کے زندگی نہ گزاریں، ایک ہارمونی کے ساتھ زندگی گزاریں. تو پھر ہمیشہ کی زندگی تمہیں دوں گا جس میں تمہیں موت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تمہاری مرضی کی زندگی ہوگی. یا تو تم 5 مرلے کے پلاٹ کی خاطر ذلیل ہوتے ہو اور وہاں پہ سب سے آخر میں جو دوزخ سے نکال کے جنت میں جانے والا جنتی ہے، بخاری مسلم میں آیا، اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. پلانٹ ارتھ جس کا صرف سرکمفرنس ہی 40,000 کلومیٹر ہے. یعنی آپ یہاں سے چلیں نا تو 40,000 کلومیٹر کے بعد آپ واپس یہاں پہنچتے ہیں. اس سے 10 گنا بڑی جنت سب سے چھوٹے جنتی کو ملے گی جس نے آخر میں جنت میں داخل ہونا ہے اپنا لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے. اور جس نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا ہے، یا جس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر حاوی ہوں گی اس نے جانا ہے، اس کی تو جنت کا کوئی امیجن نہیں. تو میرا خیال ہے دنیا میں کوئی انسان نہیں جو یہ آفر قبول نہ کرے، کیونکہ انسان کی دل میں جو اللہ نے شہوات کی اٹریکشن اور محبت رکھ دی ہے وہ اس کی متقاضی ہے کہ وہ اپنی اس ٹیسٹ کو ختم نہیں کرنا چاہتا. کس کی خواہش ہے کہ وہ اچھا کھانا نہ کھائے اور ہمیشہ کھاتا رہے مرتے دم تک؟ دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے. کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، بیماریاں ہو جائیں تو خریدنے کی قوت کے باوجود آپ کھا پی نہیں سکتے. دنیا میں ارب پتی لوگ ہیں جو نمک مرچ والا کھانا بھی نہیں کھا سکتے، معدہ اجازت نہیں دیتا. اللہ نے سب کو بیلنس رکھا ہوا ہے، کسی کو ایک معاملے میں اوپر کیا تو دوسری طرف سے اس کی آواز نکال دی ہے. آپ کو میں پاکستان میں اس وقت امیر ترین لوگ کئی ایسے بتا سکتا ہوں جو پیمپر باندھتے ہیں اور ان کی لوگ گاڑیوں کے اوپر، ان کے جہازوں کے اوپر، ان کی دولتوں پہ، ان کے پلاٹس پہ رش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. تو انسان کی کیا اوقات ہے؟ لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے، آخرت میں پیشاب ہے ہی نہیں. صحیح مسلم کا آپ جنت والا چیپٹر پڑھ لیں اور مشکات شریف میں آپ کو 30 جلد میں جنت سے متعلق ساری احادیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، باقی کتابوں سے ملیں گی کہ جنت میں خوشبودار ڈکار آئے گی اور کھانا ہضم. پیشاب کرنے کی جو تکلیف ہے نا یہ بھی نہیں انسان کو اٹھانی پڑے گی کیونکہ جنت میں تکلیفیں آئی نہیں ہیں. اور جنت میں آپ کا پیٹ کا بھرنا نہ بھرنا یہ آپ کی مرضی سے ہے. آپ لذت کے لیے کھائیں گے. دنیا میں تو آپ لذت والی چیز تھوڑی دیر کھائیں تو پھر پیٹ جواب دے جاتا ہے. نہیں، جنت کی کسی نعمت کو فنا نہیں ہے. آم توڑ کے کھائیں گے پھر آم دوبارہ اگ جائے گا اسی وقت ہی، کسی چیز نے ختم نہیں ہونا. اتنی بڑی بڑی نے. اور سب سے بڑی بات کن فیکون جو اللہ کی کوالٹی ہے وہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس حوالے سے دے دے گا کہ اس کی خواہشات کی تکمیل ہوگی جنت میں. جو خواہش کرے گا، جو سوچے گا اس کے سامنے آ جائے گا. یہ تو کوالٹی صرف اللہ کی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی وہاں پہ دے دے گا. تو یہ کتنا سستا سودا ہے، چند سالوں کی زندگی دے کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لینا، نہ ختم ہونے والی. تو اب مجھے بتائیں اس اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل نہیں کرتا کہ جو اکیلا تھا، کسی کو نہ بھی پیدا کرتا، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا. اس کا پہلا احسان کہ اس نے پیدا کیا، اس کے بعد ایک آفر رکھی، اتنی زبردست قسم کی آفر
ہونا تو چاہیے تھا 1 ارب سال کی زندگی کے لیے 1 کروڑ سال تو یہاں مشقت کروائی جاتی دنیا میں، لیکن اس نے چند سال کی مشقت مانگی، اور وہ بھی مشقت نہیں ہے، نارمل لائف ہے، بس صرف لائف کا ڈسپلن ہے، اور ہمیشہ کی زندگی دے دی۔ تو جو اللہ اکیلا ہونے کے باوجود اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو آفر دے کہ آؤ میں تمہیں وہ کوالٹیز دوں گا جو میری کوالٹیز ہیں۔ موت کسے نہیں آتی؟ اللہ کو۔ انسان کو بھی موت نہیں آئے گی۔ دیکھیں نا، یہ تھوڑی بات ہے، دنیا میں موت آنی ہے نا، جنت میں موت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جہنم اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اور ندا کی جائے گی جنتیوں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، بے فکر ہو کے زندگی گزارو۔ اور جہنمیوں کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، تم بھی اس تکلیف میں زندگی گزارو۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ آمین۔ اللہ کی ذات کو جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو آپ کے اندر سے، آپ کے ایک ایک ریشے سے اس کے لیے شکر کے جذبات ابھریں گے۔ ہم تو اپنے ساتھ اپنی اس دولت میں جو اللہ نے ہمیں دیا کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ تعالی اپنی خدائی صفات کے اندر آپ کو آپشن دے رہا ہے کہ آپ کو بھی موت نہیں آئے گی، آپ کو بھی ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ خواہش کریں گے، جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے لطف اندوز خود کوئی نہیں ہو رہا۔ اللہ کھاتا ہے کیا؟ اللہ کی کوئی بیوی ہے؟ اللہ کے کوئی بچے ہیں؟ یہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے اٹریکشن کا باعث ہیں، اللہ کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز اٹریکشن کا باعث نہیں ہے سوائے ایک چیز کے، اور وہ چیز یہ ہے، حالانکہ اس معاملے میں بھی وہ غنی ہے، لیکن یہ اس کی خواہش ہے کہ بندے، انسان، مخلوقات، جن، فرشتے اس کا شکر کریں، اس کی عبادت کریں، ٹوٹل اوبیڈینس کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہمیں مانے نہیں، صرف عبادت کریں، اور عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس۔ تو اس لیے شکر ادا کریں جی۔ ابھی بھی میرا کویشچن بیسکلی یہ ہے کہ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا؟ اگر ہم کروڈ آئل، گیسولین اینڈ آل ہیں بھی، تو یہ ہماری چوائس تو نہیں تھی نا، وی ڈڈنٹ سائن اپ فار دیٹ۔ ہمارے کنسنٹ کے بغیر کیوں مطلب یہ چیز ہوئی ہے؟ اب پھر ہم اکاؤنٹیبل بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں جواب بھی دینا ہے، اینڈ مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، وی پرومسڈ، بٹ مجھے ابھی تک بھی مجھے نہیں پتا کہ آئی پرومسڈ اینی تھنگ۔ اگر میں کسی کو جا کے بولوں رینڈملی اور پریچ کرنا شروع کر دوں تو وہ نہیں مانے گا کہ بھائی میں نے کوئی پرومس کیا تھا، اینڈ آئی گیس شاید میں نان مسلم ہوتی تو میں بھی نہ مانتی۔ تو یہ مطلب یہ ہمارا کنسنٹ تو نہیں تھا نا۔ Yeah. So this planet does not have or give you enough time to do whatever you want to, or you can, or you would want anyone to do to suffice for the need of other human beings. Human beings کی جو need ہے وہ اس planet سے پوری ہو ہی نہیں رہی۔ Yeah. رائٹ۔ Yeah. اب اس کے باوجود دنیا کے سارے ہیومن بینگز، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، کوشش تو کر رہے ہیں، نان کا پورا کرتے ہیں، پوری لائف دیتے ہیں، تب کہیں جا کے وہ کسی ایسے اسٹیٹس کو پہنچتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں یو نو باقیوں سے بہتر، آئی وڈ لائک مور in terms of time, in terms of youth, in terms of the utility of whatever I already have achieved, but I can't because I'm bound and barred by so many restrictions and constraints جو کہ life itself کھا جاتی ہے مجھے، بیمار ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ سو پھر بھی ہم یہ ساری اسکل لے رہے ہوتے ہیں۔ یس، تو سارے کے ساری دنیا اسی کام کاج کی دوڑ میں لگی ہوئی ہے کہ وعدہ کر کے آئی تھی کہ یہاں پہ کام کاج کرنا ہے، نہیں، مگر یہاں کی نیڈ نے خود ان سے کام کروایا نا۔ تو
خود سوچیں کہ بغیر وعدہ کرنے کے بعد بھی دنیا میں آنے کے بعد ساری نشانیاں آپ کو انٹرپریٹ کرنی آ جاتی ہیں کہ یہاں پہ کرنا کیا ہے. سروائیول کو چھوڑیں, آگے کی منازل کیسے طے کرنی ہے, پرپس سیٹ کیسے کرنا ہے. بغیر قرآن کے انسانوں کی فطرہ اندر سے ان کو اس لائن کے اوپر لگا رہی ہے. بار بار یہ نشانی نظر نہیں آ رہی ہمیں, آ رہی ہے رائٹ. کیا؟ سو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو وعدہ یاد ہے کہ نہیں ہے, ضرورت اس کی ہے کہ آپ اس نشانی کو کیوں نہیں دیکھ رہی. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی وعدہ تو ہوا ہوا ہے. بیکاز اب وعدے پہ اتنا فوکس کیوں کر رہے ہیں آپ, اس چیز پہ فوکس کیوں نہیں کر رہے کہ ایگزسٹنس کیوں میٹر کرتی ہے, ایگزسٹنس کیوں میٹر کرتی ہے جب ہم نہیں چاہتے تھے. اف یو ٹاک اباؤٹ می, ٹھیک ہے میں باقیوں کی بات نہیں کرتی, انبیاء نے بھی وہ مایوس ہوئے میسج دیتے ہوئے کہ بھائی نہیں لوگ کنونس ہو رہے, ٹھیک ہے. حضرت یونس ناراض ہو کے چلے گئے, مچھلی کے پیٹ میں رہے. سو اٹ واز لائک دیٹ کہ مطلب یہ ہماری چوائس سے تو نہیں ہوا نا, یہ بائی فورس ہوا. کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا نا کہ آپ ہمیں اپنے آپ کو پروو کریں کہ وہ جو ہے شیطان جو ہے وہ شیطان ہے اور اللہ رحمان ہے, تو اس میں ہم کیوں پھنسے, ہم کیوں اس میں آئے. میں یہ کہہ رہا ہوں, غور سے سننے میں کیا کہہ رہا ہوں. گڈ اینڈ ایول کی لڑائی میں آپ کو یہ تنگی آ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو بے بسی کی بات ہو رہی ہے, میں نے تو نہیں اپنی مرضی سے تو نہیں یہ کیا تھا, یہ کیوں میرے اوپر آ گئی. یس, باقی کی فیلڈ میں کیوں آپ کو یہ تنگی نہیں محسوس ہو رہی؟ مجھے اس میں بھی نہیں جانا, انبیاء تو اس میں بھی نہیں جاتے, وہ تو اس میں بھی درویشی کرتے ہیں. یہ تو چوائس نہیں ہوئی نا سر الٹیمیٹلی. انبیاء کو تو آپ اگر آپ نے انبیاء کا لفظ بول دیا پھر تو آپ کا کیس ہی ہار چکی ہے نا. غور سنیں, and I'm not trying to fight a case with you, I'm trying to solve as your lawyer. آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کو اٹھا لیں, ایتھیسٹ کو اٹھا لیں, دنیا کے تمام تر معاملات میں وہ اور کوئی بھی اور مومن ایک ہی اس چکے سے گھوم کے پس رہا ہے, مگر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں وہ پرائیڈ فیل کرتا ہے, سینس آف اچیومنٹ لیتا ہے اس میں سے. یس رائٹ. تو سینس آف اچیومنٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کو اندر سے آ رہی ہے نا. کیوں آ رہی ہے؟ اس کو تو چاہیے کہ ہر روز روئے اور جو چیز جب بھی مال آئے اٹھا کے پھینک دیا کرے. یار نہیں, میں نے اپنی مرضی سے تھوڑی آیا ہوں ادھر, مجھے کچھ نہیں چاہیے ادھر, مجھے کوئی آسائش نہیں چاہیے. جتنی بھی آوازیں ہیں مجھے ان کو نہیں سننا. باقی کے تمام ریلمز کے اندر آوازیں سن کے ہم عیاشیاں پوری کریں. جب اللہ کہے بھائی شیطان کے ساتھ بھی تو لڑائی کرنی ہے, نہیں یہاں پہ تو مجھے نہیں آواز سننی یا پھر کچھ کرنا نہیں. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ بھی کریں تو آپ کے اندر تنگی آ رہی ہوتی ہے. ایول آپ کو نہیں پسند آ رہا, راس نہیں آ رہا, ورنہ آپ پتہ نہیں کیا کر رہی ہوتی. ایول اور اس کی نہیں ہے, ایگزسٹنس ہے, ایگزسٹنس اینڈ دین اکاؤنٹیبلٹی. Why do I even exist? I didn't ask for that. That is the question. You didn't ask to exist in this planet. That's what you're saying, or exist as an entity that exists. Yes. بالکل بھی ایگزسٹنس میری بالکل ہی نہ ہوتی, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوتی, تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا نہ ہوتی. تو بات سنیں نا, دو چیزیں ایک ہی جملے میں بول رہی ہیں نا. سنیں آپ ایگزسٹ نہ کرتی یا آپ ایگزسٹ تو کرتی مگر اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوتی. ایگزسٹ ہی نہ کرتی. I know you are وہ نا کہ ایگزسٹ ہی نہ کرتی. کیونکہ آپ ایگزسٹ کرنے کے بعد اس لیے تنگی میں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی آ گئی اس کے اوپر. یس, اور اکاؤنٹیبلٹی بھی وہ کوئی مائنر لیول نہیں, جہنم. جی کہ آپ کی کیپیبلٹی ٹو کل ہے نا آپ کے پاس. یہ بھی تو سوچیں, کیپیبلٹی ٹو گو انجسٹ بھی تو آپ کے پاس ہے نا. تو جہنم سے کم تو نہیں ملنی چاہیے نا پھر. ٹھیک ہے, کہ مجھے ملے نہ ملے تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ سنیں, تو بات سنیں, دو چیزیں آپ نا مکس کر رہی ہیں. اور سے سمجھیں, میں آسان کر کے بتا رہا ہوں, آپ کو بھی آسانی ہوگی. آپ اگر ایگزسٹ کرتی مگر اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہ ہوتی تو تب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا. نو, the point is this کہ اتنا مطلب ایک سیویئر لیول پہ جو چیز جاتی ہے نا کہ مجھے ایک چیز کا پتہ نہیں ہے. سیویرٹی ایک تیسرا پوائنٹ ہے کہ سیویرٹی کتنی ایکسٹریم تک اکاؤنٹیبلٹی ہے. میں آپ سے سمپل کر کے پوچھ رہا ہوں, آپ اگر دنیا میں بغیر اکاؤنٹیبلٹی کی آپ کو اجازت ملتی, کوئی تکلیف پین نہ ہوتا آپ کو, ٹھیک ہے, تب تو خیر تھی نا. نہیں, خیر نہیں تھی نا, کیونکہ ایول تو ایگزسٹ کرتا ہے نا, تو ایول ہے تو پھر تو پرابلم ہوتی. ایول کو ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ رکھیں, آپ ایول نہ ہوتا تب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا. پھر گڈ ہی گڈ ہے تو پھر تو رحمان ہی ہے, تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے.
پھر آپ کو پھر یہ سوال نہیں آنا تھا آپ کو کہ مجھے ایگزسٹ کرنے کے لیے کیوں بنایا آپ نے, عیاشی کے لیے کیوں بنا دیا؟ شاید ہو سکتا ہے بیزاری اگر ہوتی, بیزاری کا فیکٹر اگر اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہی نہ ہوتا. چلیں ہوتی تو چھوڑ دیں آپ, ابھی کے اسٹیٹ آف مائنڈ میں تو آپ کا یہ سوال نہیں ہے نا. ابھی کا اسٹیٹ آف مائنڈ میں تو یہی سوال ہے کہ یہ صرف تسکین ہونی چاہیے تھی اور بغیر تکلیف کے زندگی میں رہنا چاہیے تھا, کوئی شر کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یہ میری مرضی سے تو نہیں بنا. نہیں یہ نہیں ہے, بالکل بھی ایگزسٹنس نہ ہوتی تو بھی کوئی ایشو نہیں تھا. I haven't asked for that. آپ ایگزسٹ ہی نہ کرتی تو یہ سوال ہی نہ ہوتا نا پھر تو. سر یہ مائنڈ گیمز ہیں, یہ مجھے نہیں مائنڈ گیم نہیں ہے طوبا, یہ مائنڈ, I swear I'm not playing lawyer with you. Think what I'm saying. آپ کا یہ سوال آپ کی ایگزسٹنس کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا, اوکے, آپ کا یہ سوال آپ کی اکاؤنٹیبلٹی آف ایگزسٹنس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ دو الگ چیزیں ہیں. آپ کو اگر نورانی روح بنا کے جنت میں آزاد کھیل دیا جاتا, آپ عیاشیاں کر رہی ہوتی, میوے کھا رہی ہوتی, تو آپ نے یہ سوال کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ یہ اصلی سوال ہے. پر سر وہ اس سے حساب سے نہیں ہے نا, ایول ایگزسٹ کرتا تھا, اس کے پروف کے لیے ہم ہیں. بیٹا ایول کا سوال آپ کر نہیں رہی ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایگزسٹ کیوں کرایا گیا. نو سر, یہی تو پوائنٹ ہے نا کہ ہم اپنی ایگزسٹنس کو کوسچن اس لیے کرتے ہیں نا کہ ہم الٹیمیٹلی پھنستے ہیں ایول کی وجہ سے. تو یہ کہیں نا, ہیو دا گٹس ٹو سے اٹ, کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں چاہیے. سر دیکھیں پھر آپ وہی ہے نا کہ بلیم گیم کریں, تو بلیم گیم نہیں کریں نا, بس اللہ نے ہمارے اوپر ایک بوجھ ڈالا. توبہ my child, what you are just not, somehow you're feeling a little vulnerable in saying or embarrassed to say کہ مجھے اکاؤنٹیبلٹی نہیں چاہیے. اللہ کی قسم مجھے بھی نہیں چاہیے. I'm not embarrassed to say it, مجھے بھی نہیں چاہیے. I hate it کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں. نہیں سر, وہ آپ اس کا جب جواب دیں گے نا تو مجھے پتا ہے کہ میرا کوشچن اس سے آنسر نہیں ہو پائے گا, وہ پھر آپ اکاؤنٹیبلٹی کے کانٹیکس میں چلے جائیں گے. آپ کے ہاں, تو اسی لیے میں نے توڑ کے آہستہ اس کو آسان کر دیا نا, کہ آپ ایگزسٹنس کے اوپر کوشچن کرنے کے لیے آ جائیں. تو میں آپ کو سینیریو 1 دے دیتا ہوں کہ آپ کی ایگزسٹنس ہوتی جنت میں ہوتی ہے, دنیا میں, مگر پین فری ہوتی, اکاؤنٹیبلٹی فری ہوتی, تب بھی یہ سوال ہوتا. تو نہیں ہونا تھا نا یہ سوال. شاید ہوتا, I'm not sure. شاید کی تو بات پہ ہم بیٹھ کے ٹائم نہیں ضائع کریں گے نا. It doesn't make sense to have that question even in your mind right now. It doesn't make sense کہ میں عیاشی کیوں کر رہی ہوں. اللہ یہ والا سوال تو نہیں کرتا تھا کوئی. ہوئی نہیں ہے عیاشی, تو کیسے پتا چلے گا کہ میں کیا کرتی. ہاں ہونی ہے نا عیاشی, توبہ قسم اٹھوا لیں, اللہ کی قسم عیاشی ہونی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بیچ کے ٹرانزٹ نہیں برداشت ہو رہا, وہ ٹرانزٹ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے. یہ جو ہم نے ڈسکشن کیا نا, اس کو 3-4 دفعہ ری پلے کریں گی صبح دوپہر شام, انشاءاللہ فاقہ ہوگا.